کہ اگر کسی شخص نے غلطی کی ہم کہہ دیں یہ ہم میں سے نہیں ہے جی تو کتنے لوگ ہم میں سے نہیں ہیں؟ میں ایک چیز آپ کو بتاؤں، پاکستان مجھے میں میرے علم میں لاکھوں نہیں تھا. مسجدیں ہیں بلال صاحب، لاکھوں مسجدیں. آپ کمپیریزن کریں باقی اداروں سے، جہاں کسی سائل کا تعلق یا سائل کی ضرورت مہینے بعد پڑتی ہے اور وہ چند 100 ادارے ہیں تو وہاں کا رزلٹ کیا ہے، اور جہاں لاکھوں مسجدیں ہیں دن میں ہر شخص کا 5 بار وہاں پر تعلق ہوتا ہے، وہاں اس میں لاہور میں رہتا ہوں، لاہور میں گاڑی کا کام کرانے. میری بات پوری کر لوں ہے. ایک آدھ ایگزامپل جو ہے نا وہ آپ بھی سمجھ سکتے ہیں. ماشاءاللہ آپ مجھے ابھی تو پتا چلا کہ استدلال حال جزی سے حال کلی پر کرنا یہ درست نہیں ہے. استدلال حال کلی سے حال جزی پر ہوتا ہے. تو یہ ہمارے ہاں تو پریکٹس ہی غلط چل رہی ہے کہ حال جزی کو لے کر کلی، جزی کو لے کر کلی. ایک لنگڑا آدمی نظر آ رہا ہو، انسان لنگڑے ہوتے ہیں. ایک اندھا آدمی نظر آ رہا ہو، انسان اندھے ہوتے ہیں. ارے بابا یہ ایک اندھا ہے، یہ جزی ہے، کلی نہیں. اچھا کلی سے جزی پر آؤ. جزی کی ایک ایگزامپل دیتا ہوں. لاہور میں ایک بہت مشہور سکول ہے سینٹ اینتھنی. سینٹ اینتھنی کے سامنے ایسی دکانیں ہیں جہاں پہ کہ گاڑی رکھنے والا شخص جو ہے نا وہ ضرور جائے گا. اور کہتے ہیں گوڈے اتھے ریپیئر ہوندے نے. وہاں پہ مسجد میں نماز پڑھنے چلا گیا. نماز جب میں پڑھنے کے لیے کھڑا ہوا تو پہلی میرے دل میں یہ حیرت ہو رہی تھی کہ ساری مسجد میں نہ اذان ہے، نہ کوئی مفتی ہے، نہ مولوی ہے، نہ کوئی کیئر ٹیکر ہے، میں اکیلا ہی ہوں. تو میں ممبر کے ساتھ بالکل کھڑا ہو کے نماز پڑھنے لگا تو سامنے پتھر لگا ہوا تھا، تختی نہیں. اور پتھر پہ جس طرح قبر کے پتھر پہ کندھا ہوتا ہے اس پہ کندھا تھا کہ یہ فلاں مسلک کی مسجد ہے، غیر مسلمان یہاں نماز ادا نہ کریں. اب مجھے نہیں پتا کہ اس مسلک کا میں ہوں کہ نہیں ہوں، لیکن میں نے نماز ادا کر دی. پھر میں نے آ کے تنزن ڈاکٹر صاحب سے پوچھا کہ ڈاکٹر صاحب نماز ادا ہو گئی کہ نہیں ادا ہو گئی. لیکن ڈیموکریسی کے اوپر بیسڈ اپنے جرم کو ہم چھپا بھی تو نہیں نہ سکتے. دیکھیں بلال بھائی، میں پھر اسی چیز پر آ رہا ہوں. پہلی بات یہ ہے کہ یہ جو مسجدیں ہیں ان میں جو مسالک کے حوالے سے جو تختی لگی ہے وہ انتظامات کے حوالے سے. اب آپ بھی سمجھتے ہیں کہ فروعی اختلاف یہ دین کا حسن ہے. اب ان فروعی اختلاف میں اگر ایک آدمی اور سوچ رکھ رہا ہے، دوسرا اور سوچ رکھ رہا ہے، تو روز ہی مسجد میں لڑائی ہے. اس لیے انتظام کے حوالے سے بات ہو گئی، بھائی یہ دیوبندی کی مسجد ہے، یہ بریلوی کی مسجد ہے، یہ اہل حدیث کی ہے. انتظامات کی وجہ سے باقی لوگ نماز کے لیے نہ آئے. باقی مجھے یہ بتائیں کہ وہ کسی ایک کا کوئی آپ نے بتایا، یہاں آپ کراچی میں گھومے ہزاروں مسجدیں، کس مسجد میں لکھا ہے کہ یہاں پر کوئی بندہ نماز نہیں پڑھ سکتا؟ یہی آرگومنٹ ہے بھائی جائیں پڑھیں آپ. مجھے بھی نہیں پتا تھا. چند دن پہلے شہنشاہ نقوی بھائی اس کے ساتھ بیٹھے تھے تو میں نے ان سے پوچھا کہ جیسے جی مسعودی بھائی یہ وائٹ پہنتے ہیں، آپ بلیک پہنتے ہیں، تو مجھے نہیں پتا تھا. تو انہوں نے بولا کہ یہ سید ہے جو بلیک پہنتے ہیں اور یہ نان سید ہے. ایک چیز میں نے بولا اور اگر یہ پہننے کے لگے ایسا ہو ہی نہیں سکتا. ہمارے یہاں کیا ہے، میں اس لیے کہہ رہا ہوں ہمارے یہاں کہ یہ ایک تکلیف بنی ہوئی ہم سب کے لیے. ہمارے یہاں کیا ہے کہ ہم مسجدیں تو جا کے قبضہ کر رہے ہیں ایک دوسرے کی. یہ عام سی بات ہے. یہ بھی اب اگر مفتی صاحب منکر ہو جائیں تو بات الگ ہے. مسجد اس بات سے انکار کر دے. لیکن یہ سب کچھ ہے نا بلال بھائی، ایسا تو نہیں. کیوں قبضہ کر رہے ہیں وہاں؟ تو جب آپ اجازت دے رہے ہیں کوئی بھی آگے کسی بھی انداز سے حنیف کے اس آرگومنٹ کو نا کسی نے بھی ایکسیپٹ نہیں کرنا کہ جناب یہ انتظامی معاملات ہے، کہ بریلوی کہے گا دیوبندی میرے ساتھ نماز نہ پڑھے. یہ نہ، یہ انتظامی مسائل نہیں ہے. نیشنل ٹی وی پہ بیٹھ کے کہہ رہا ہوں پاکستان کی کسی دیوبندی مسجد، کسی سنی مسجد میں یہ نہیں ہے کہ یہاں پر ہماری کسی مسجد میں نہیں لکھا ہوا کہ یہاں پر دیوبندی نہ کر پڑھے، فلانا پڑھے. بھائی سارے پڑھو. صرف نماز کی امامت کروانی کس نے ہے؟ وہ دیوبندی کہتے ہیں بھائی ہماری انتظام ہے ہم پڑھیں گے، بریلوی کہتے ہیں ہماری انتظام ہے ہم کریں گے. باقی بھائی میری مسجد میں چلے جائیں، دنیا کا کوئی بندہ وہاں پڑھ سکتا ہے، جو مرضی پڑھیں. انتظام کو حکومت کے لفظ سے تبدیل کر سکتے ہیں. یہاں پہ ہماری حکومت ہے، ہم پڑھائیں گے. دیکھیں یہ تو آپ لوگ تو کچھ بھی کر سکتے ہیں. آپ تو کہنے والے، دیکھیں آپ سے مراد یہ ہے کہ اینی باڈی کوئی بھی کر سکتا ہے. لیکن حقیقت یہ بلال بھائی، اب میں ایک سلگتا ہوا جملہ بولنے لگا ہوں. حقیقت یہ ہے کہ ہم من حیث القوم دین کے حوالے سے جری ہو چکے ہیں. وہ واصف علی واصف نے کہا تھا کہ جب کسی کا دل کرتا ہے کہ وہ دین کو گالی دے نا تو وہ مولوی کو گالی دیتا ہے، کیونکہ دین کو تو دے نہیں سکتا، وہ مولوی کو دے کر اپنا دل ٹھنڈا کرتا ہے. اچھا وہ دینا کیوں چاہتا ہے پہلے یہ تو بتائے نا. دین کا بغض ہے.
بغض دین دین کا بغض ہے، ہمارے کلچر نے، اس کے کورس نے، اس کو کیا بولتے ہیں، نصاب نے اس کے دل میں جناب شیکسپیئر کو ڈال دیا ہے، اس کے نصاب نے اس کے دل میں مغرب کو ڈال دیا ہے۔ وہ مغرب میں جب ڈالا جا رہا تھا، وہ مثالیں ہر وقت دیتا ہے، کبھی وہ مثال دیتا ہے جناب اپنا یو کے کی، کبھی یورپ کی دیتا ہے، اسے کبھی نہیں خیال آیا کہ قرآن نے ہمارے لیے رول ماڈل محمد عربی کے صحابہ بنائے، کس نے روکا کس نے کہ جب یہ سب کچھ ہو رہا تھا یہ آپ کی ریاست اور سیاست نے؟ تو ریاست اور سیاست میں علماء شامل ہیں، آپ ووٹیں دیتے ہیں بھائی، چیز؟ علماء کو ووٹیں دیتے ہیں کہ ہم سے پوچھتے ہیں کہ وہ شامل ہیں؟ 5 الیکشنوں میں 5 ووٹ جو ہیں ایک دفعہ بھی مولویوں کی حکومت نہیں آئی سر، کے پی کے میں حکومت بھائی وہ کیا قانون سازی کر سکتے ہیں؟ ایک انہوں نے قانون سازی سود کے خلاف کی، آپ کی جناب مرکز نے اس کو ڈینائی کر دیا، آپ کی سپریم کورٹ نے اس کو وہ کر دیا۔ ایک انہوں نے جناب اپنا گانے باجے کے حوالے سے قانون سازی کی، اس کو اٹھا کر اپنے ردی کی ٹوکری میں ڈالا۔ دیکھیں یہ چیزیں ایسی ہیں کہ جو حقائق تسلیم کریں آپ۔ میرے انتظام میں کم سے کم 500-700 مسجد کراچی میں ہیں۔ آپ کے انتظام میں کسی جگہ یہ نہیں لکھا کہ یہاں فلاں مسلک کا تو آدمی نماز پڑھ سکتا ہے، نہ پڑے دوسرا نہ آ سکتا ہے نہ نماز پڑھ سکتا ہے، وہ آتا ہے نماز پڑھ کے چلا جاتا ہے۔ ہاں، انتظام اور انصرام جس کے ذمہ ہے وہی کرے گا، بالکل ٹھیک ہے۔ اور زیادہ اختلاف ہوگا۔ آپ کے پیچھے سارے مکتبہ فکر نماز پڑھ لیتے ہیں؟ پہلی بات تو میرا یہ سوال ہوگا آپ سے کہ یہ بتائیے کہ عوام کی نمائندگی کرنی ہے یا مجھے علماء کی نمائندگی کرنی ہے؟ تو اس لحاظ سے جواب ہوگا نا۔ یہ دونوں الگ ہیں؟ ابھی تو ایسے ہی نظر آ رہا ہے نا، یہی تو فرق ہو گیا، اس لیے کہ جب ہم نے اگر عوام میں سے علماء نہیں ہے تو علماء کون ہے؟ نہیں، یہ الگ قوم تھوڑی ہے، میں تو کم از کم یہ نہیں ہوں، ریپریزنٹیٹیوز ہیں، یہ تو مسلمہ ہے۔ لیکن بات کو تھوڑا آگے بڑھا دیتے ہیں کہ بات یہ ہے کہ ابھی جتنی ہم نے گفتگو کی نا کہ راسخون فی العلم کی بات ہوئی یا کیا ہے حکمت کی بات ہوئی، تو یہ ابتدائے اسلام سے بھی یہ ایک مشکل رہی ہمیں کہ ہم نے راسخون فی العلم کی طرف رجوع نہیں کیا۔ ہم نے تھوڑا دائیں بائیں ہونے کی وجہ سے پھر ہم مشکل میں آ گئے، جس کے لیے رسول کو بھی خداوند عالم نے جو معین کیا تھا، جس کی بات ہوئی کوئی یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ ترجمہ فرما دیں، عام آدمی کے لیے ترجمہ ضرور راسخون یعنی جو علم کے جاننے والے ہیں، جن کے لیے کہہ دیا خود اب میں ہمارے مکتب کے لحاظ سے تو یہ بات واضح ہے کہ ہم جو امام لے لیں، صاحب صف لے لیں، یہ جاننے والے ہیں کیونکہ یہ پوچھنے والے ہیں۔ میں عرض کر دوں کہ جو بھی دین ہم لیں گے وہ غیر معصوم سے ہم نہیں لیتے ہیں، پہلی بات۔ اچھا، یعنی اب معصوم عن الخطا کہتے ہیں آپ، اسے محفوظ عن الخطا کہتے ہیں، وہ اپنی جگہ ہے۔ یعنی ہمارے ہاں جو مسلمہ اصول ہے وہ بیسک اصول یہ ہے کہ ہم لیں گے راسخون فی العلم سے۔ اچھا، اب یہ انتظام کی بات آئی تو جب گھر اللہ کا ہے تو انتظام بھی اللہ کو ہے۔ یہ 1.5 اینٹ کی جو ہم نے مسجدیں بنا لی، انتظام کس کو کہہ رہے ہیں؟ ہاں جی، انتظام سے کیا مطلب ہے پھر؟ اللہ تعالیٰ کے ابھی جس نظم کی بات ہو رہی تھی، میں ابھی اسی انتظام پہ رہوں گا جتنی بات ہو رہی ہے، اس سے زیادہ جانا پھر وہ کہیں اور چلی جاتی ہے بات، کہ انتظام میرے پاس ہے، میں مالک نہیں ہوں، میں متولی ہوں، میں اس بات کا ذمہ دار ہوں کہ یہ مسجد اللہ کی ہے اور اللہ کے بندوں کے لیے یہ کھلی اور میں خدمت اور گزار جو ہوں، بھی آئے گا اس پہ یہ پابندی لگانا یہ جائز نہیں ہے۔ اب چاہے وہ ہم کرتے رہیں، تو لہٰذا ایک بات تو یہ ہے کہ وہاں پہ جو بھی جس مسجد میں آ رہا ہے، وہ جس بھی ابھی اس بحث میں نہیں جانا کہ وہ کہاں ہاتھ باندھ رہا ہے اور کہاں ہاتھ نہیں باندھ رہا ہے، کیونکہ کچھ کھول بھی رہے ہیں کچھ باندھ بھی رہے ہیں۔ یہاں میں اپنا قریشی صاحب سے یہ ہنی بھائی سے کہوں گا کہ تھوڑا سا ہمیں بھی شامل کرتے جاتے ہو، 2 کی بات کسی اٹھو رہے، تو میں یہی کہہ رہا تھا کہ نہیں، ایک چیز اور بھی ہے، اور وہ کیا ہے؟ مکتب امام جعفر صادق علیہ السلام، اس کو بھی ذرا سا ہم بیچ میں رکھتے رہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ مشکلات کا حل اس مسئلے کے اوپر آ کے نا سب سے سوال پوچھیں گے کہ جناب کیا آپ ایک دوسرے کے پیچھے نماز پڑھ لیتے ہیں تو بڑی اچھی بات ہے، نہیں پڑھتے تو کیوں نہیں پڑھتے؟ وکیل کے واپس آتے ہیں۔